اسم معرفہ، معرفہ یعنی خاص۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا اسم جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قائد اعظم، تاج محل، مسجد اقصیٰ، ابن مریم، غار حرا، کراچی، لاہور، یعنی یہ تمام نام جو ہیں وہ کسی ایک مخصوص شخصیت کو، کسی مخصوص جگہ کو اور مخصوص شہر کو ظاہر کر رہے ہیں، لہٰذا یہ تمام نام اسم معرفہ کہلائیں گے۔ اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام جگہ، شخص یا کسی چیز کے لیے بولا جائے، اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ اس اسم کو اسم عام بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب اسم نکرہ ہے۔ کتاب یعنی کون سی کتاب؟ کتابیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اگر کتاب کو کوئی مخصوص نام دے دیا جائے جیسا کہ قرآن مجید، تو قرآن مجید جو ہے وہ ایک ہی کتاب ہے، لہٰذا قرآن مجید معرفہ ہوا اور کتاب لفظ جو ہے یہ اسم نکرہ کہلایا۔ اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ 3 ہیں: اسم مصدر، اسم مشتق اور اسم جامد۔ اسم جامد، جامد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھوس یا جمع ہوا کے ہیں۔ اسم جامد میں وہ تمام اشیاء آ جاتی ہیں جو ٹھوس شکل میں موجود ہوتی ہیں، یعنی وہ اشیاء حرکت نہیں کر سکتی۔ ایسا اسم ہے جو نہ خود کسی کلمے سے بنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا کلمہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی اہل زبان نے جو نام دے دیے وہی نام ان چیزوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ اب ان چیزوں کے نام جو ہیں ان کی اسم مشتق، مشتق کے معنی ہیں نکلا ہوا۔ ایسا اسم جو مصدر سے بنا ہو، یعنی اپنے قاعدوں کے مطابق مصدر سے مل کر بنے، وہ اسم مشتق کہلاتا ہے۔ جیسے لکھنا مصدر ہے، اس مصدر سے لکھنا سے لکھائی، لکھائی مشتق کہلائے گا۔ پڑھنا سے پڑھائی، اسی طرح پڑھائی سے پڑھنے والا، پڑھنا سے پڑھا ہوا، کھیلنا سے کھیلے گا، کھیلا، یہ تمام الفاظ اسم مشتق کہلائیں گے۔ اسم مصدر ایسا اسم ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا ظاہر ہو، اور اس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا زمانہ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، یعنی یہ کام جو ہے وہ کس زمانے میں کیا گیا، آیا مستقبل میں کیا گیا، حال میں کیا گیا یا ماضی میں کیا گیا۔ مصدر سے اور بھی کلمے بنائے جا سکتے ہیں، جیسے اسم مشتق جو ہے وہ مصدر سے مل کر بنتا ہے۔ مثلاً کھانا، پینا، سونا، جاگنا، رونا، دھونا، آنا، جانا وغیرہ مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں نہ آئے وہ اسم مصدر ہے۔ مثال کے طور پر نانا اور دانا، یہ دونوں کوئی کام نہیں ہے بلکہ اسم ہے، لہٰذا ان دونوں کے آخر میں اگر نہ آ بھی رہا اس کے باوجود یہ اسم مصدر نہیں کہلائیں گے، کیونکہ نانا اور دانا کوئی کام نہیں ہے بلکہ یہ اسم ہے۔